بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں یہ 4 کام بھول کر بھی نہ کرنا۔ اگر روزہ رکھنے کے ساتھ یہ کام بھی جاری رکھو گے تو اللہ کریم آپ کا کوئی روزہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 4 ایسے کام بتائیں گے جن کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، مگر وہ آپ کا روزہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کام سخت ناپسند ہے، اس لیے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان 4 کاموں کو بھی ترک کرنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، رمضان المبارک میں خاص طور پر اپنی نظر کو گناہوں سے بچائیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نظر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر جو ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تمہاری نظر نامحرم پر پڑ جائے تو دوسری نظر نہ ڈالنا، بلکہ پہلی نظر پڑ جانے کے بعد دوسری نظر کو جھکا لینا۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نظر غیر محرم پر ہے تو پھر روزہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہے ہیں، گلا شکوہ کر رہے ہیں، لوگوں پر بہتان لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو پھر ایسے روزے کو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ غیبت سے باز نہیں آئے، جھوٹ سے باز نہیں آئے، تو ایسا روزہ آپ کو کوئی فائدہ دینے نہیں، ایسے روزے سے آپ کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ محترم ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں، جیسے غیر محرم عورت پر نظر ڈالنا منع ہے، ہمارے یہاں لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی عورت سامنے آ جائے، یعنی حقیقت میں ہمارے سامنے آ جائے تو ہی اس پر نظر ڈالنا منع ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ روزوں میں فلمیں دیکھنا جاری رکھتے ہوئے موبائل پر یوٹیوب پر ڈرامے دیکھنا جاری رکھتے ہیں، فلموں اور ڈراموں میں غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالتے رہتے ہیں۔ تو آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے، فلموں اور ڈراموں میں بھی غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنا ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ حقیقت میں اگر کوئی عورت سامنے آ جائے تو اس پر نظر ڈالنا حرام ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، خاص طور پر رمضان مبارک میں ان چیزوں سے بچے۔ رمضان شریف میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ یہ ہے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک رمضان المبارک کا آپس میں ٹیولی دامن کے ساتھ ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں ہی قرآن پاک نازل ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ کتنے نصیب والے تھے وہ لوگ، اور کتنا شوق تھا عبادت کا، اور ان کے دلوں میں اللہ کا کتنا ڈر تھا۔ اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 10 سپارے تو روزانہ لازمی پڑھیں، تاکہ 3 دنوں میں قرآن پاک ختم ہو جائے۔ سب سے بہتر ہے کہ تراویح میں قرآن پاک کو سنا جائے۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر عشاء کی نماز چھوڑ دیں اور تراویح پڑھتے رہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ افطار کرنے کے بعد انسان سست ہو جاتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ عشاء کی فرض نماز کو مس کر دیتے ہیں اور بعد میں تراویح کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر تراویح پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ملنا چاہیے، کیونکہ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا پہلے ہے اور تراویح اس کے بعد آتی ہیں۔ سب سے پہلے فرض، اور فرض ادا کرنے کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھیں۔ جو لوگ 8 نماز تراویح پڑھتے ہیں ان پر اعتراض نہیں کر رہے، مگر تمام بزرگان دین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جتنا گر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اگر ہم 1 منٹ کے لیے اس بات کو مان بھی لیں، ایک حدیث میں 8 رکعت نماز تراویح کا ذکر بھی ہے، جبکہ ایک حدیث میں 11 رکعت کا نماز کا تراویح کا ذکر ہے اور 12 کا بھی، اور ایک حدیث میں 20 رکعت کا تراویح کا ذکر ہے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ جو انسان 8 رکعت نماز تراویح پڑھے گا تو 11 نماز رکعت والی حدیث رہ جائے گی، اس نے 11 رکعت والی حدیث کو یا پھر 12 رکعت والی نماز پر عمل نہیں کیا۔ اور جو شخص 11 رکعت والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے 11 رکعت نماز تراویح پڑھے گا تو اس سے 12 رکعت نماز تراویح والی حدیث رہ جائے گی، اور جو شخص 20 رکعت نماز تراویح پڑھے گا تو اس نے سب حدیث پر عمل کر لیا۔ اس لیے بہتر ہے، کوئی جسمانی مسلط نہیں ہے تو 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کی ہے اور آپ کو ایک قیمتی موقع دیا ہے تو اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ رمضان مبارک پورے سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور قسمت والوں کو یہ موقع نصیب ہوتا ہے، اور اس میں جتنا ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کریں،
نماز تراویح کو بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ سائنس سے ثابت ہے نماز تراویح آپ کی روح کے لیے بھی اچھی ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے۔ محترم ناظرین، مستحب یہی ہے رمضان المبارک میں وطر تہجد کے وقت پڑھیں، یعنی جب رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو تہجد بھی پڑھیں، وطر بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں۔ لیکن اگر امام کے ساتھ تراویح کے بعد وطر پڑھ لیں تو بھی جائز ہے۔ وطر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، جماعت میں سے کسی کی شخص کی دعا سے شاید اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، ہو سکتا ہے کہ ان سینکڑوں لوگوں میں سے کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جس کی دعا سے وہاں پر موجود سب لوگوں کے بگڑے سنور جائیں۔ اس لیے 3 وطر جماعت کے ساتھ ہی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پیارے ناظرین، رمضان میں جو آپ عبادت کرتے ہیں اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی رمضان میں ادا کیا گیا ایک فرض عام دنوں میں 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ 1 روپیہ صدقہ کیا تو اس کا ثواب 70 روپیہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے صدقات و خیرات زکوٰۃ کو کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں ہی ادا کریں۔ اس طرح سے کوشش کریں کہ آپ کا افطار تازہ کھجور کے ساتھ ہو، چاہے ایک ہی کھجور کیوں نہ ہو، لیکن کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ صاف ستھری اور تازہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کریں۔ محترم ناظرین، کتنا خوش نصیب لوگ ہیں جن کی کعبے پر نظر ہو، زمزم کا پانی ہو، مدینے کی کھجوریں ہوں اور روزہ افطار کرنے کی سعادت حاصل ہو، مدینے میں بیٹھے ہوں، حضور کے روزے پر نظر ہے اور روزہ افطار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت بھی بھلا اس کائنات میں کوئی اور ہو سکتی ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام ضرور لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔